مسائل خواتین کورس کی آج 7ویں کلاس ہے۔ اس کے اندر ابتدا میں ہم تیمم کا طریقہ، تیمم کے مسائل کو سیکھیں گے۔ تیمم کس کام کے لیے کیا جاتا ہے، کس وجہ سے کیا جاتا ہے، اور تیمم کی سنتیں کیا ہیں، فرض کیا ہیں۔ سب سے پہلے تیمم کے فرائض۔ تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ اب ساتھ ساتھ دہراتے رہیں گے تو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ تیمم کے کتنے فرائض ہیں؟ 3۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اور نمبر 3 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ یہ تیمم کے 3 فرض ہیں۔ ان کے بغیر تیمم ہوتا ہی نہیں۔ تیمم سیکھ لو کہ 10 حروف کی نسبت سے تیمم کی 10 مختلف سنتیں ہیں۔ نمبر 1 بسم اللہ کہنا، نمبر 2 ہاتھوں کو زمین پر مارنا، زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا یعنی آگے پیچھے کرنا، انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، ہاتھوں کو جھاڑ لینا یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، نہ اس طرح کہ تالی کی سی آواز نکلے۔ پہلے منہ پھر ہاتھوں کا مسح کرنا، دونوں کا مسح پے در پے یعنی لگاتار کرنا، پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا۔ مرد کے لیے داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار پہنچ گیا ہو۔ اگر غبار نہ پہنچا ہو، مثلا پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو، تو خلال فرض ہے۔ خلال کے لیے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں چونکہ بہت ہی نادر صورت ہوتی ہے، بعض اوقات یہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ہمیں تیمم کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن پھر بھی یاد ہونا، مسئلے کا پتہ ہونا یہ ضروری ہے۔ تیمم کا طریقہ کار کیا؟ تیمم کی نیت کیجئے، یعنی دل سے پختہ ارادہ کر لیجئے، اور زبان سے بھی کہہ رہے تو بہتر ہے کہ بے وضوئی یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے، یعنی میں بے وضو ہوں تو بے وضوئی سے پاکی حاصل کرنے کی غرض سے، یا میں بے غسلی ہوں تو میں اس سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتی ہوں۔ مرد کہے گا کرتا ہوں۔ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے یعنی تھوڑی سی کھول کر کسی ایسی پاک چیز پر جو زمین کی قسم، مثلا پتھر، چونا، اینٹ، دیوار، مٹی وغیرہ سے ہو، مار کر لوٹ لیجئے۔ مطلب ہاتھوں کو یوں آگے کی طرف لے کے جائیے، پھر پیچھے کی طرف لے کے آئیے، زمین پر رکھ کر یا دیوار پر، جس طرح جہاں پہ غبار ہو یوں آگے پیچھے کیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیجئے۔ اب جھاڑنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایسے، مطلب انگوٹھے کی جڑ، یہ 2 انگوٹھوں کی جڑ، ایسے تالی نہیں مارنی۔ تو اس طرح منہ کا مسح کرنا ہے کہ کوئی حصہ نہ رہ جائے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ مطلب یہ اچھے طریقے سے یوں ایسے کر کے پورے چہرے کا مسح کرنا ہے۔ پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کونیوں سمیت مسح کیجیے، ٹھیک ہے۔ اب ناخنوں سے یوں کر کے بالکل ہر طرف سے، کنگن، چوڑیاں، جتنے زیور ہاتھ میں پہنے ہو سب کو ہٹا کر یا اتار کر جلد کے ہر حصے پر ہاتھ پہنچائیے۔ اگر ذرہ برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ اور تیمم کا جو مسح ہے، اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیے اور انگلیوں کے سروں سے کونی تک لے جائیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہاں سے
الٹے ہی ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کے پیٹ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لائیے اور الٹے انگوٹھے کے پیٹ سے سیدھے انگوٹھے کی پشت کا مسا کیجیے۔ تو پھر یوں کرنا ہے ایسے۔ تو یہ اگر طریقہ کار نہ سمجھ میں آئے تو آپ اپنی معلمہ سے اس کی تفصیل طریقہ کار سمجھ لیجئے گا۔ پھر بھی نہ سمجھ آئے تو اس کی جو ریکارڈنگ ہم کر رہے ہیں اس کے اندر باقاعدہ طریقہ میں دکھا رہا ہوں، تو اس اعتبار سے یہ تیمم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اب تیمم کی عام صورت جو ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات نہانے سے نقصان ہوتا ہے، پانی نقصان کرتا ہے، مطلب پورے جسم پر پانی بہا ہی نہیں سکتے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یا پانی میل ہی نہ رہا ہو، چاروں طرف میل تک، ویسے شرط تو ایک میل تک ہے، پانی کا پتہ نہ ہو یا ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے یا ظن غالب ہو کہ ہے ہی نہیں، تو پھر تیمم کر سکتے ہیں۔ عورت حیض و نفاس سے پاک ہو گئی ہے اور پانی پر قادر نہیں ہے تو بھی تیمم کر سکتی ہے۔ وقت اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ وضو یا غسل کرے گی تو نماز قضا ہو جائے گی، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے نماز کا اعادہ کرے، نماز دوبارہ پڑھ۔ تو یہ تھا تیمم۔ اب عورتوں کے لیے جس طرح مردوں کو اذان کا جواب دینے کا ثواب ہے، اس طرح عورتوں کے لیے بھی اذان کا جواب دینے کا ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ پھر مؤذن جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو جواب دینے والا اشہد ان محمد رسول اللہ کہے۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کہے تو جو سننے والا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے، اور جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو یہ شخص بھی یعنی سننے والا صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اذان سننے اور پھر اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہیں تھا وہ فوت ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا، تمہیں پتہ ہے کہ اس بندے کو جنت مل گئی ہے؟ تو اس پر لوگ بڑے متعجب ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل، کس عمل کی بنا پر اس کو جنت مل گئی؟ تو چنانچہ ایک صحابی ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے، کیونکہ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ تو بی بی نے یہ کہا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں ہے، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی اذان سنتے تھے تو اذان کا جواب لازمی دیتے تھے۔ تو اذان کا جواب دینا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر، جس طرح اذان پڑھی جائے پھر ٹھہر ٹھہر کر اس کا جواب دیا جائے۔ اب بیویاں بھی اذان دیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام اسم گرامی جب اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن کہے تو جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جائے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جائے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، کیا پڑھا جائے؟ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ۔ اور جب دوسری مرتبہ مؤذن یہ کہے تو پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد بندہ یہ کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور ساتھ میں اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگائے، انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگائے، اور پھر یہ دعا مانگے، اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ میں نے تیرے محبوب کا نام اپنے کانوں سے سنا ہے اور میں نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگائے ہیں، تو میرے سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما۔ تو جو ایسا کرے گا
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ کہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، یہ بھی کہہ سکتا ہے سمپل، کم از کم جس طرح مؤذن کہتا جائے اسی طرح تو کہہ سکتے ہیں نا، تو وہ بہترین جواب ہے۔ اذان نماز کے علاوہ دیگر اذانوں کا جواب بھی دیا جائے گا، مثلا بچے کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے تو بھی اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ بچے کے کان میں جو اذان پڑھی جاتی ہے وہ دائیں کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں کان میں 3 مرتبہ تکبیر پڑھنا اچھا ہے، اور یہ اذان فوراً پڑھ دینی چاہیے بچے کے کان میں بچہ پیدا ہوتے ہی۔ بعض اوقات شیطان کی طرف سے کوئی نہ کوئی بیماری پھر اسے لگ جاتی ہے، پھر ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، اذان سننے والے کے لیے اذان کا جواب دینے کا حکم ہے۔ جنبی یعنی جسے جماع یا احتلام کی وجہ سے غسل کی حاجت ہو وہ بھی اذان کا جواب دے، البتہ حیض و نفاس والی عورت، جماع میں مشغول یا جو قضائے حاجت میں ہوں ان پر جواب ضروری نہیں ہے۔ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام و کلام اور جواب سلام اور تمام کام موقوف کر دیجئے، یہاں تک کہ تلاوت بھی، اور اذان کو غور سے سنیے اور جواب دیجئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے۔ اذان کے دوران چلنا پھرنا، برتن گلاس وغیرہ کوئی چیز اٹھانا، کھانا وغیرہ رکھنا، چھوٹے بچوں سے کھیلنا، اشاروں میں گفتگو کرنا، اگر ممکن ہو کوئی مشقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو تو سب کچھ موقوف کر دینا ہی بہتر ہے۔ جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے، یعنی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہے، تو اس پر معاذ اللہ عز و جل خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ اگر چند اذانیں سنیں تو اس پر صرف پہلی اذان کا جواب ہے، پہلی اذان کا جواب دے گا، اور بہتر یہ ہے کہ سب کا جواب دے دے، اور سب کا نہیں دے سکتے تو ایک اذان کا جواب دے دے، کافی ہوگی۔ اور بوقت اذان جواب نہ دیا، واش روم میں تھے یا کوئی کام میں مصروف تھے، جواب نہیں دے سکے، تو اگر زیادہ دیر نہیں گزری تو فوراً جواب دے لے، یہی بہتر ہے۔ اس کے بعد ہم نماز کا طریقہ، یعنی نماز کے لیے کون کون سی چیز ضروری ہے، نماز کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں، اور نماز کا طریقہ ہمارے لیے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک لفظ بتاتا ہوں، وہ آپ یاد کر لیجئے، تصاونت، تصاونت، طا سین الف واو نون تا، کیا لفظ بولا میں؟ تصاونت، طا سین الف واو نون اور تا، تو یہ تصاونت ہے۔ اب اس کا میں نے یہ لفظ بولا کیوں ہے، اب یاد رکھیے کہ نماز کی شرطیں، نماز کی شرطیں جن کا نماز کی ابتدا میں پایا جانا ضروری ہے، نماز سے پہلے پایا جانا ضروری، وہ 6 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 6، اور تصاونت سے وہ آپ کو 6 کی 6 یاد ہو جائیں گے، یہ یاد کرنا آسان ہے۔ طوا ہے پہلے، تو طوا سے طہارت، تصاونت سین سے ستر عورت، اور الف سے استقبال قبلہ، واو سے وقت، نون سے نیت، اور تا سے تکبیر تحریمہ۔ ان کو آپ اپنے طور پہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا، کل انشاءاللہ عز و جل اسی کلاس کے اندر جو مسائل خواتین کی کلاس ہوگی، اس میں عورتوں کی نماز کس انداز سے ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ عز و جل احادیث کے تناظر میں باتیں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔